پھر یہ جو جنت اور دوزخ لے کر گھومے گا، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی مومنوں کو گائیڈنس دی گئی کہ اگر تم فیس کرتے ہو دجال کو اور تمہارے سامنے وہ یہ دو آپشنز دیتا ہے کہ فرما برداری کرو تو پانی ملے گا، نافرمانی کرو گے تو آگ ملے گی، تو چوز کس کو کرنا ہے؟ آگ کو کرنا ہے۔ یہ گائیڈنس دے دی گئی، پہلے سے بتا دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوگا، ہمارا ایمان ہے اس پر، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس میں کرنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہوں گے۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مل گئی گائیڈنس کہ کیا چوز کرنا ہے۔ فتنہ دجال کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے بڑا امتحان فتنہ دجال ہے، اور آپ سب جانتے ہیں نا، جب دجال ظاہر ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دجال کا ظاہر ہونا۔ نمبر 3، دابۃ الارض کا نکلنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا اسلام، اس کا ایمان قبول کر لیا جائے گا، لیکن دجال کو دیکھ کر اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایون اگر کوئی مسلمان تھا، نیک اعمال کبھی نہیں کیے اپنی پچھلی زندگی میں، لیکن دجال کو دیکھ کر نیک اعمال کرنا شروع کرتا ہے تو اب اس کے ان نیک اعمال کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں۔ صرف ایمان سے ہی تو جنت نہیں ملے گی، ایمان کے ساتھ کیا شرط ہے کہ عمل صالح بھی ہو تو جنت ملے گی۔ حضرت عائشہ بہت رو رہی تھیں فتنہ دجال کو یاد کر کر۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال یاد آ گیا۔ کبھی دجال یاد آ جائے تو ہمیں رونا آتا ہے۔ حضرت عائشہ رو رہی تھیں اس فتنے کو یاد کر کر، اس کی سینسٹیوٹی کو یاد کر کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا، یعنی میں اس کو مار ڈالوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ کوئی اس کو رب نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ تو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن تم یاد رکھنا کہ تمہارے رب میں کوئی عیب نہیں۔ اور دجال تو کانا ہوگا، اور آپ دیکھیے کہ دجال کا یہ کانا پن کتنا واضح ہوگا، ہر کوئی اس کو دیکھ سکے گا۔ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں نا جسم کے کسی اور حصے میں ہوں، نظر نہیں آتے، اس پہ کپڑے آ جاتے ہیں، لیکن یہ تو فیس پر ہی ہوگا، اور فیس پر بھی کوئی ایسی جگہ پر نہیں کہ جس کو وہ چھپا سکے۔ آنکھ تو اس کو کھلی رکھنی ہی پڑے گی۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کانے لوگ ایک بینڈ سا پہنتے ہیں جس میں ایک آنکھ کو وہ کور کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آنکھ میں عیب ہے۔ پھر یہ کہ دجال کا زمانہ جو لوگ پائیں ان کو دجال کا سامنا کرنے سے
گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے. اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے. جو شبہ کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. خبریں بھی سنیں تو اوائڈ کریں، کیونکہ جیسا میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ بات رکھی کہ کمیونیکیشن کا دور ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، خبریں یوں عام ہوتی ہیں، تو اوائڈ کرنا ہے دجال کی خبر سننے سے بھی. اس کو فیس کرنا تو اور زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اس طرح کی چیزیں دکھائے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. بارش برسائے گا، جس کے کھیت میں کھیتی نہیں ہو رہی ہوگی ایک حکم دے گا کھیت لہلہانے لگے گا. یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. کوئی اگر اپنے آبا و اجداد کو زندہ کرنا چاہے گا تو آبا و اجداد کو زندہ کر دے گا. اتنے پاورز اس کو دے کر بھیجا جائے گا. ایکچولی یہ ایک ٹیسٹ ہوگا. دجال میں اتنے پاورز ہیں نہیں، اللہ اس کو دے گا یہ پاورز، تاکہ جو لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، سارے پاورز اللہ کے پاس ہیں، ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں، تو ان کو چیک کیا جائے کہ اگر کسی ایسے انسان کو پاورز دے دیے جائیں جو دیکھنے میں عیب والا بھی ہے تو کیا لوگ اس کو اللہ سمجھ لیتے ہیں یا نہیں، یا توحید کے دعوے دار اپنے دعووں میں سچے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ تو آج کل عوام کے بھی ہوتے ہیں. کسی درگاہ پہ جا کر کچھ مانگتے ہیں اور پوری ہو جاتی ہے دعا. اللہ سے جب تک مانگ رہے تھے تب تک پوری نہیں ہو رہی تھی. درگاہ پر گئے، چادر چڑھائی، ایک دیگ نیاز کی دی تو مراد پوری ہو گئی. آزما لی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ سب کو بتاتا پھرتا ہے فلاں درگاہ پر گیا تھا، یہ کیا تو مراد بر آ گئی. شادی نہیں ہو رہی کسی کی اور کوئی وظیفہ بتا دیا کسی نے، ویسے دعائیں کر رہے تھے توحید پر مبنی، اللہ تعالیٰ کوئی نیک جوڑا عطا کر، تو شادی نہیں ہو رہی تھی. وہ وظیفہ پڑھا، نان اوتھینٹک چیزیں کی 2-3، تو شادی ہو گئی. لو جی ہو گیا کام. پہلے تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے کہ توحید پر انسان رہتے ہوئے کتنا صرف اور صرف اللہ سے مانگتا ہے. دے گا اللہ ہی، دینے کی طاقت بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے. لیکن جب سٹریس بہت بڑھ جاتا ہے نا تو بہت زیادہ اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ انسان غلط راہ پر چلا جائے گا. اس سٹریس تک اللہ تعالیٰ لاتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر توحید راسخ ہے، بڑی سے بڑی مشکل میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہٹیں گے. چاہے آپ کو لوگ 10 راستے دکھا دیں، آپ نہیں ہٹیں گے اس سے. پھر یہ کہ فتنہ دجال جب آئے گا تو مسلمان ڈر کر پہاڑوں میں جا چھپیں گے. اور فتنہ دجال کا ذکر کون سی صورت میں آ رہا ہے؟ سورۃ الکہف میں. کہف کا معنی ہوتا ہے غار، اور غار کہاں ہوتے ہیں؟ پہاڑوں میں. ٹھیک ہے. اور آپ اس میں انشاءاللہ ایک واقعہ بھی پڑھیں گے کہ اصحاب کہف جو تھے انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی. تو فتنہ دجال ایسا ہوگا کہ مسلمان ڈر کر پہاڑوں میں جا چھپیں گے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز عرب یعنی مسلمان کہاں ہوں گے؟ انہوں نے تو عربوں کا پوچھنا یہ مقصد تھا کہ مسلمان کہاں ہوں گے، کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تعداد میں کم ہوں گے، فیس تو کر نہیں سکیں گے، لڑ تو سکیں گے نہیں، اور جتنی پاورز وہ شو کرے گا کوئی مسلمان لڑ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں کیا حل ہوگا مسلمانوں کے پاس؟ کہ جا کے پہاڑوں میں چھپ جائیں. اور یہ فتنہ اتنا زیادہ ہوگا، یعنی یہ فتنہ دجال اتنا زیادہ ہوگا کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی سوائے مکہ اور مدینہ کے. یہ 2 سٹیز جو ہیں اس کے فتنے سے محفوظ ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے.
فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے. دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مدینہ اور مکہ کو صاف کیا جائے گا. جیسے آپ چھنی ہلاتے ہیں نا تو جو آٹا ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور جو کنکر ہوتے ہیں یا کوئی ریتی ہوتی ہے وہ اوپر رہ جاتی ہے. تو جیسے دجال بارڈر پر آئے گا نا مدینہ کی تو 3 بار زلزلہ آئے گا تاکہ مدینہ میں جو بھی موجود کافر ہیں یا منافق ہیں وہ سب ڈر کر کس کے ساتھ ہو جائیں؟ دجال کے ساتھ ہو جائیں. ویسے دجال ایک وقت میں سب جگہوں پر تو نہیں جا سکتا لیکن اس کی پاور ایسی ہوگی, اس کی موومنٹ اتنی فاسٹ ہوگی, اس کے پاس ایسے طیارے ہوں گے تو اس چیز کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ موو کر سکتا ہے. آج کل جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پرسنل جیٹ لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک شہر سے دوسرے شہر جانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو پھر تو یہ دجال ہے جس کو اللہ تعالیٰ خاص الخاص پاورز دے گا. پھر یہ کہ جب یہ دجال آئے گا تو شب و روز ٹائمنگ کے حساب سے چینج ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کا ذکر فرمایا تو نصیحت فرمائی, اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا, کیونکہ صحابہ کرام کو یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ یہ فتنہ کتنے ٹائم تک رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز, جن میں سب سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن یعنی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی. صحابہ کرام کو کس کی فکر ہے؟ نمازوں کی. نمازیں کیسے پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ 5 پڑھنی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں 1 سال کے برابر ہے تو کیا 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ پوچھنا وہ چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ وہ 1 سال کے برابر محسوس ہوگا, نہیں, یہ 1 دن ہوگا لیکن اللہ اس کو اپنی قدرت سے سال بھر کا کر دے گا. ٹائمنگز کے حساب سے نمازیں پڑھنی ہے 1 سال کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دوسرا دن ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا, اس کا مطلب 1 مہینے کی نمازیں پڑھنی ہے, اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہے تو 1 ہفتے کی نمازیں پڑھنی, اور پھر اس کے بعد پر ڈے کی 5 نمازیں. میں جب بھی یہ حدیث پڑھتی ہوں مجھے صحابہ کرام کی اتنی زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے, اور اس اعتبار سے کہ وہ نماز سے کتنی محبت کرتے تھے. یہ سوال نہیں پوچھا اے اللہ کے رسول یہ دن گزرے گا کیسے, یہ پوچھا نمازیں کیسے پڑھنی ہے. بہت مشکل ٹائم ہوگا, اسی لیے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اس فتنہ دجال سے بچا, ہمیں بھی, ہماری اولادوں کو بھی اور نسلوں کو بھی. اللہ ہم دیکھیں ہی نہ یہ فتنہ, کیونکہ میجورٹی لوگ دجال کو فالو کریں گے. میجورٹی لوگ, بہت ہی کوئی پکے ایمان کے لوگ ہوں گے, توحید جن میں راسخ ہوگی وہی بچیں گے بس. پھر یہ کہ دجال کے خلاف جہاد ہوگا, اور ظاہر مسلمان اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش تو کریں گے, اس کو لے کر تو نہیں بیٹھیں گے. اس بارے میں روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے. یعنی کس طرح سے ان کی انٹری ہوگی یہ بھی بتایا جا رہا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی غسل کیا ہو. جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے. ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی, یعنی جتنا دور تک حضرت عیسیٰ دیکھ سکیں گے وہاں تک ان کی سانس کا اثر پہنچے گا.
آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لد کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. لد کے مقام پر آج کل اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ساری پلاننگز ہو رہی ہیں. جو کچھ بھی ان فیوچر ہونے والا ہے وہ نقشہ آپ کو ابھی ہی نظر آ رہا ہے. اسرائیل قائم ہو چکا ہے اور وہاں پر پوری تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. اور جو درخت ان کو بچائے گا نا، وہ درخت کثرت سے وہاں اگایا بھی جا رہا ہے. جس مقام سے دجال کو بھاگنا ہے وہاں پر ایئرپورٹ بھی بن چکا ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی سے بھرپور ایئرپورٹ. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اس کی حیثیت ایک نقطے کی طرح ہے پورے نقشے پر. اسرائیل کی جو حیثیت ہے وہ پورے نقشے پر ایک نقطے کی طرح ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا پر اسی کا ہی پاور ہے. کس طریقے سے دنیا کی اکانومی پر اس کا کنٹرول ہے. تو ایک سینیریو تو بنے گا نا، ساری چیزیں ہوں گی تب جا کر. ایسا تو نہیں ہے کہ دجال آئے گا پھر ایئرپورٹ بنائے گا، دجال آئے گا پھر کوئی ایسی اسٹیٹ بنائے گا جہاں اس کو سپورٹ کیا جائے گا. یہ تو سب پہلے سے ہوگا نا. احادیث تو بہت ساری ہیں اور دجال کا ٹاپک تو بہت ڈیٹیل میں ہے. میں کچھ آپ کے سامنے رکھتی جا رہی ہوں. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے. پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب تو نیزوں کا زمانہ نہیں ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی خاص نیزہ جو حضرت عیسیٰ کے پاس ہوگا جس سے وہ اس کو نشانہ بنائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نیزے کو لوگوں کو دکھائیں گے بھی کہ دیکھو یہ دجال کا خون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو آسمانوں پر اٹھا لیا نا، اس وقت کے لوگوں کو بھی ایک طرح سے توحید کا سبق پڑھایا گیا. ٹھیک ہے، اور جب یہ دنیا میں واپس لائے جائیں گے تو ایک ٹاسک ہے جو ان کے ذمے ہے، دجال کو قتل کرنا، جس کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں آئیں گے. پھر یہ کہ دجال کے خلاف جو جہاد ہوگا، ایک یہودی بھی اس میں نہیں بچے گا، سارے جویش مار دیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کا قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت بولے گا اے مسلمان، اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غرقت کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. غرقت کا جو درخت ہے ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام پایا جاتا ہے. یہودی اسے اپنا قومی درخت کہتے ہیں، بہت زیادہ اس کو اگاتے ہیں، اور صرف یہی درخت یہودیوں کو سپورٹ کرے گا. ورنہ ہر درخت، ہر پتھر اپنے پیچھے یہودی کی خبر کس کو دے دے گا؟ مسلمانوں کو دے دے گا کہ مارو، آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. ایک ایک جویش ختم کر دیا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے وہاں اکٹھے ہوں گے. دنیا میں جتنے بھی جویش ہیں وہ سب اس اسٹیٹ میں اکٹھے ہوں گے. پھر یہ کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا. ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. یہ والا جو لشکر ہوگا وہ جہنم سے محفوظ رہے گا. اب یہ ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کی دعائیں کرنی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں بھی سکھائی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، گناہ اور قرض سے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا یہ بھی ملتی ہے جس میں یہ الفاظ نہیں ہیں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرب، سمپل ٹیکسٹ بھی ملتا ہے۔ دونوں میں سے جو دعا بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے حدیث بھی پڑھی کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان 10 آیات کو بھی حفظ کر لیں اور یہ دعائیں بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں اس فتنے سے بچا کر موت دے دے گا، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے لڑنے کی طاقت دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔